نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن حدیثوں کا کتمان کر کے ملول ہو گئے علماء مولوی ملا، وہ ان حدیثوں کا ذکر کرنا فرض ہے امت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد صحیح اسانید سے یہ حدیث مروی ہے کہ فرمایا امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، مجھے عہد شکنوں یعنی طلحہ و زبیر اور ظالموں معاویہ اور ان کے ساتھیوں اور دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام حضرت شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور دیگر علماء محدثین نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ حضرت حسن، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث منقول ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص جو میرے طریقہ کار کو، میرے دین کو تبدیل کر دے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا۔ وہ پہلا شخص معاویہ تھا، پھر یزید اور بنی امیہ کے دیگر حکام اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، قتل کرتے رہے، اور آخر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ نے خلیفہ راشد بنایا۔ انہوں نے بنی امیہ کے مظالم کے خلاف عمل کرنا شروع کیا تو بنی امیہ نے ہی خود ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے صحابہ میں، یہ الفاظ مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، ہمارے صحابہ میں 12 منافق ہیں، یعنی غزوہ تبوک میں جو شامل ہو گئے تھے اور وہ ایک سازش میں شریک تھے۔ وہ سازش بہت خطرناک تھی، بہت خطرناک تھی، یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے اس غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے، اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش کے انکشاف پر فرمایا تھا، ایک اونٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک پیچھے تھا اور ایک آگے تھا، تو فرمایا تھا لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، خدا سوار اور اس کے آگے اور پیچھے جو سواری لے کر چل رہے ہیں ان پر لعنت فرمائے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ امام بلازری نے، فتوح البلدان کے مصنف اور انصاب الاشراف کے مصنف امام بلازری نے، یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ حدیث صحاح میں نقل کی گئی اور نام نہیں ذکر کیے گئے، یہ بیان کیا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن کون لوگ تھے؟ امام بلازری نے ناموں کی صراحت کے ساتھ یہ روایت انصاب میں ذکر کی کہ اس سے مراد ہے یہ روایت، خیال رہے کہ یہ روایت حضرت سفینہ سے، حضرت حسن سے، حضرت برا ابن عازب سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت مہاجر ابن قنفس سے منقول ہے اور سارے طرق صحیح ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سوار تھا اونٹنی پر وہ ابو سفیان اور پیچھے معاویہ اور آگے ان کے بھائی عتبہ تھے۔ یہ صراحت انصاب الاشراف میں علامہ بلازری نے، جو ثقہ ہیں، جن کی روایت معتبر ہے اور حدیث کی تصحیح کی گئی ہے اور متعدد صحابہ سے منقول ہے، اور اسی غزوے کے موقع پر ان منافقوں کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ 12 جو صحابی ہیں جو اس میں شریک ہوئے اس سازش کے لیے، اور وہ سازش انہوں نے کی اور اس میں وہ ناکام ہوئے، تو فرمایا تھا ان میں 8 شخصوں کو دبیلا مرض ہوگا، یعنی پیٹھ کے خطرناک پھوڑے کا مرض لگ جائے گا، اور یہ ثابت ہے تاریخ سے کہ معاویہ کو یہ مرض لگا اور اس کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ ذکر اس کا صحیح مسلم کی روایت میں ہے اور متعدد قرائن ان 8 میں معاویہ کا تعین کرتے ہیں۔ حضرت عمار جو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا سر سے پیر تک ان کے اندر ایمان بھرا ہے، حضرت عمار صراحت سے صفین کی جنگ کے موقع پر معاویہ کے نفاق کا اعلان کرتے تھے، اور آپ تاریخ ابن ابی خیثمہ دیکھ لیجئے جلد 2 صفحہ 199 اور مجمع الزوائد دیکھ لیجئے علامہ حیثمی کی، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کے بعد حدیث پر حکم بھی لگایا اور اس کتاب کی تحقیق ہوئی، اس میں تصحیح و تضعیف کا کام ہوا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق صحابہ کے نام بتائے تھے، بالکل صحیح روایت سے ثابت ہے، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے رازدار کہلاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے نفاق کو جانتے تھے اور ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے تھے اور ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو معاویہ کے خلاف لڑنے کی وصیت کی تھی۔ حضرت حذیفہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے، جلد 14 صفحہ 217، اس میں موجود 4 منافقوں کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر نے حضرت مجاہد کی روایت ذکر کی ہے جس میں ابو سفیان کا نام ہے۔ فتح الباری دیکھیے جلد نمبر 13 صفحہ 91۔
ایک اور حدیث میں دو منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنہ کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، حضرت ابن عباس سے اور حضرت مطلب ابن ابی ربیعہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ اسی طرح غور فرمائیے کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے امراء السوء بدترین حکام کے بارے میں روایت منقول ہے اور امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حضرت عبادہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ صحیح سندوں سے بھی منقول ہے اور حسن سندوں سے بھی منقول ہے۔ اسی لیے حضرت علی یہ کہتے تھے معاویہ طاغیہ ہے، طاغیہ کہتے تھے، طاغوت، اور حضرت حسن کو جب انتقال کی خبر ملی تو فرمایا تھا ما تہذا الطاغوت، یہ طاغوت مر گیا، اس کو موت آ گئی۔